سورہ مدثر. سورہ مدثر مکی ہے. اس میں 26 آیات اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر، اے کمبل میں اوڑھنے والے، قم فانذر، تو پھر اٹھو خبردار کرو، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. یعنی اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو کلمات، جو محبوب کلمات ہیں، وہ کون سے کلمات ہیں؟ ہاں وہ بھی ہیں. پھر اس کے علاوہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے. تو جب اللہ اکبر کبیرہ کہا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو آپ نے فرمایا یہ کلمات کس نے کہے؟ تو جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں ہوں اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. یعنی جب انسان محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف، تسبیح، تکبیر بیان کرتا ہے تو اس کی قدر کی جاتی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا. جب سے میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، یعنی میں نے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا. خاص طور پر نماز کے آغاز میں ہاتھ باندھ کر جہاں ہم سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی یہ کلمات پڑھے جا سکتے ہیں. اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، یعنی پاک صاف لباس عبادت کا مزہ دوبالا کر دیتے ہیں. کپڑوں میں اگر بو ہو، گندگی لگی ہو تو پھر عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ سستی ہو جاتی ہے. لباس انسان کی ظاہری شخصیت کی علامت ہوتا ہے. مطلب یہ کہ پاک دامنی اور عفت اختیار کرنی چاہیے اور ناپاکی سے دور ہو، اور ایسا نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کرو، اپنے رب کے لیے صبر کرو. یعنی یہ پیغام آپ پہنچانے لگے ہیں یہ مشکلات والا ہے، تو اس راہ میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کو کیا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے کہ جس کام کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ کام آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے. اس راہ میں آپ کو مشکلات آئیں گی تو ان مشکلات پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر. حقیقت یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے کہ کون اس راستے پر قائم دائم رہتا ہے. پر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا مشکل دن ہوگا. کافروں پر آسان نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور میں نے اسے لمبا چوڑا مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور میں نے اس کے لیے سامان تیار کیا، ہر طرح سامان تیار کرنا. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں، یقینا وہ ہماری آیات سے سخت دشمنی رکھنے والا ہے. یعنی اسے قرآن سے دشمنی ہے. جلدی میں اسے دشوار گزار گھاٹی میں چڑھاؤں گا. اسے غور و فکر کیا اور بات بنائی، پس ہلاک ہو. اسے کیسی بات بنائی؟ وہ پھر ہلاک ہو. اسے کیسی بات بنائی؟ پھر اسے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور برا منہ بنایا. پھر اس نے پیٹھ پھیری، تکبر کیا، پھر کہا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے نقل کیا جاتا ہے. یعنی یہ انسان ہی کا قول ہے کہ قرآن کے بارے میں وہ اتنی لمبی چوڑی باتوں کا تبصرہ کرتا ہے اور مانتا پھر بھی نہیں. یہ تو بس ایک انسان کا کلام ہے. جلدی میں اسے دوزخ میں داخل کروں گا. اور تمہیں کس نے خبر دی کہ وہ دوزخ کیا ہے؟ نہ وہ نہ وہ باقی رکھے گی، نہ وہ چھوڑے گی. کھال کو جلسا دینے والی ہے. اس پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے. اور نہیں بنائے ہم نے جہنم کے نگران مگر فرشتے، اور ہم نے ان کی تعداد کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنایا جنہوں نے کفر کیا تاکہ وہ یقین کر لیں جن کو کتاب دی گئی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان میں بڑھ جائیں، اور ایمان والے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی شک نہ کریں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کفر کرنے والے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ انسانیت کے لیے سراسر نصیحت ہے. ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو. یقیناً وہ دوزخ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. یعنی کس طرح بڑی بڑی نشانیوں کی قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے. رات اور دن، چاند اور سورج،
اسی جہنم کے لیے کھائی گئی ہے کہ اس میں جہنم میں ایک بہت بڑی بلا ہے، بشر کے لیے ڈرانے والی ہے۔ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، ہر شخص اس کے بدلے میں گروی ہے جس نے کمایا، مگر دائیں بازو والے جنتیوں میں سوال کریں گے مجرموں سے، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہ تھے۔ کون سوال کرے کس سے؟ جنتی جہنمیوں سے سوال کر رہے ہیں کہ تم یہاں پہ کیسے آئے ہو؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہم نماز چھوڑ دیں تو ہمارا مقام بھی کہاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے۔ وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہ تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دوسری کون سی بات ہے؟ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز کو ضائع کر دے، نماز کے کام کو ضائع کر دیے، پھر اس کے بعد جہنم ہی کافی ہے اس کے لیے۔ نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ تم کسی ایک کو ایک رسی دو یا ایک جوتی کا تسمہ دو، کیونکہ بعض کا وہی اس کی بہت اشد اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دے دو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے جلا ہوا کھوری کیوں نہ دے دو۔ یہ سب چیزیں بہت معمولی ہیں لیکن انسان کی نجات کا باعث ہو سکتی ہے، اور انہیں میں سے کچھ کافی ہو جائے۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی ان کے گھر میں موجود ہوتا ہمیں کھلا دیتے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کسی شہد کی کپی پڑی ہوتی، یعنی شہد نہیں اس میں، صرف خالی کپی ہے، وہ ہمیں تھما دیتے تو ہم اس کو کیا کرتے، پھاڑ پھاڑ کے چاٹ رہے ہوتے کہ اس سے کیا ہوتا تھا، دل کو حوصلہ ہو جاتا تھا کہ کچھ تو کھایا۔ پھر پانی، یعنی پانی دینا بھی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، راستے میں کہیں جا رہے ہیں، کوئی پانی مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہی ہمارے پاس ہے، ہم تو نہیں دے سکتے۔ تو یہ پانی دینا بھی صدقہ ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا وہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کس سے بچانے والی ہیں؟ جہنم سے، آگ سے، جہنم سے۔ اور ہم فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ فضول بحث کرتے تھے، تو یہاں غیر مناسب گفتگو کی تنبیہ کی گئی ہے، یعنی چاہے یہ دین کے بارے میں ہو یا دنیا کے بارے میں لغویات ہو، تو ان میں سے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو جہنم تک لے جاتی ہیں۔ اس سے بھی محتاط رہنا چاہیے، فضول باتوں سے کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور ہماری زیادہ تر آپ دیکھیں صبح سے لے کے شام تک، آج اپنا جائزہ لیجئے گا، آپ نے کتنی فضول باتیں کی ہوں گی، آپ نے کوئی ایسی تسبیحات نہیں کی ہوں گی، بلکہ زیادہ تر تسبیح کی جو مقدار ہے وہ کم ہوگی، باتوں کی مقدار زیادہ ہوگی۔ اب دیکھیے گا، اپنے آپ کا جائزہ لیں انشاءاللہ۔ اور ہم جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے حتیٰ کہ ہم پر موت آ گئی، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی، تو انہیں کیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کانما حمر مستنفرا، گویا کہ وہ بھدکنے والے جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوئے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ ہرگز نہیں، بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے نصیحت حاصل کرے، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے وہی اس کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس کا اہل ہے کہ بخش دے۔ یہی تو ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرتا ہے اتنا ہی معزز بن جاتا ہے، اور یہ کامیابی پانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک 2 قطروں 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بن کے نکلے، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہے۔ پھر دنیا کے لیے تو بہت روتے ہیں لیکن اللہ کے ڈر سے کم ہی ہم روتے ہیں۔ تو اپنے رونے کو کنورٹ کر لیں، اور بس کس کے لیے رونا ہے؟ اللہ کے ڈر سے رونا ہے۔ اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی مانگتے رہنا ہے۔ سورہ قیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامہ مکی، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ،
اور میں قسم کھاتا ہوں بہت ملامت کرنے والی نفس کی. قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہ اس چیز کو دلیل بناتے ہیں، گواہ بناتے ہیں کہ انسان کے اندر جو نفس ہے ملامت کرنے والا، وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی بدلے کا دن ہو. قیامت تو ہے ہی بدلے کا دن. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کو پور پور کو درست کر دیں. بلکہ انسان یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے. وہ پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن؟ پھر جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں. اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے. یعنی تو بہتر ہے انسان دنیا میں ہی اپنے رب کی طرف بار بار پلٹے. اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا، جو اس نے پیچھے چھوڑا. بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِرَهْ، اگرچہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرنے والا ہے. یعنی انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو بھی دیکھ لے گا تو جو اس کے بعد اس کے آثار ہے صدقہ جاریہ کے جو کام تھے وہ بھی دیکھ لے گا. کیونکہ دنیا میں انسان ایک درخت لگا کر فوت ہو گیا، اس نے تو پھل نہیں وہ درخت کا کھایا، تو کس نے کھایا، کس کو فائدہ پہنچا؟ لیکن وہ سب اس کے اعمال نامے میں درج ہوگا. وہ قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا. اسی طرح برا کرنے والا برا کر کے چلا تو جائے گا. اس کی مثال جو دوسرے جو فالو کرتے رہیں گے، یعنی وہ غلط کام کرتے رہیں گے اس کو دیکھ کر، تو وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اسی طرح جو بھی پیروٹیز والے کام ہیں وہ بھی دیکھ لیے جائیں گے. جن چیزوں کو ہم نے اگنور کیا، جو کل کے لیے چھوڑ دی، وہ بھی سارے کے سارے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے. آپ اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دیں، اس میں جلدی نہ کریں. کیوں جلدی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، جبریل علیہ السلام کلام مجھ پر اتار کے چلے جائیں اور میں بھول جاؤں. تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے، جلدی جلدی اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن اس کا جمع کرنا، اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھا، لیکن کون یاد کرا رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ. تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن نہیں یاد کرائیں گے؟ اور کس ایج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن یاد کیا تھا؟ 40 سال کی عمر میں. اور ہم 40 سال کے ہو جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہم تو نہیں اب یاد کر سکتے. تو 40 سال کی عمر بھی وہ اس میں بھی ہم یاد کر سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 63 سال کی عمر تک جو ہے قرآن نازل ہوتا رہا، تو 63 سال تک وہ یاد کرتے رہے اس کو. تو جب ہم اس کو پڑھ چکے تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کرو. پھر یقیناً ہم ہی پر اس کا بیان کرنا بھی ہے. یعنی قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نازل کیا گیا کہ اس کا معنی بھی آپ کو سمجھا دیا گیا. اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے یعنی کرنے کی بجائے کس سے کی جاتی ہے؟ احادیث کے ذریعے کی جاتی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آیت کا مطلب سمجھا دیا گیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو. یعنی بعض کہتے انسان قرآن جلدی جلدی کیوں پڑھتا ہے، نیکی یا دین کا کام یا نماز جلدی جلدی کیوں پڑھتا ہے؟ یہاں پر اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم جلدی حاصل کرنے والی چیز یعنی دنیا کو چاہتے ہو. یعنی اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے کہ وہ اس لیے جلدی پڑھے ہیں کہ آپ دنیا چاہتے ہو، آپ جلدی جلدی پڑھ کے دنیا داری کرنا چاہتے ہو. نہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے. ہم کیوں جلدی جلدی پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں دنیا کے کام جو ہے وہ اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، دنیا کی چیزیں اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جلدی جلدی اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. کس دن؟ قیامت کے دن. ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ ان سے بات کریں گے، دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑیں گے. اللہ تعالیٰ اللہ کو ہر مومن تنہا بھی دیکھ رہا ہوگا، اور اللہ کو دیکھنے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی. پھر جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تو اللہ کا دیدار پانے کے لیے انسان کو عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو. اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، گمان کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا. ہرگز نہیں، جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا. یعنی عام بیماریوں میں
دم جھاڑ فائدہ دیتا ہے، یہ جائز بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ آپ مجھے نظر بد سے دم کیا کرتے تھے، دم کرانے کا حکم دیتے تھے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی سے بھی دم کروایا جا سکتا ہے، اور جس کو دم کرنا آتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اسے ایسا کرنا چاہیے، یعنی وہ بہت مجبور اور پریشان انسان ہوتا ہے، اس کی مدد کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دم کیا کرتے تھے، رات کو اپنے ہاتھوں پر کیا پڑھتے تھے؟ معوذتین پڑھتے تھے، اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ جب بیمار ہوتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے اوپر دم کر لیتے تھے، یعنی بیماری میں، اور ویسے بھی روزانہ رات کو لازمی پڑھتے تھے۔ اور وہ یقین کرے گا یقیناً اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے، یعنی واپسی کا دن کون سا ہے؟ موت کا دن، جس دن جان نکلے گی۔ سو نہ اس نے سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ اسے جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا۔ تیرے لیے یہی لائق ہے، پھر یہی لائق ہے، پھر تیرے لیے یہی لائق ہے، پھر یہی لائق ہے۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا تھا؟ یعنی انسان کی اتنی اکڑ کہ وہ اللہ کو نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اپنی گروتھ پر تو غور کرو، اپنی پیدائش پر تو غور کرو، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اسے پیدا کیا اور پھر درست بنا دیا، پھر اس نے اسے مردار اور اسے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ سورہ دہر مکی ہے، اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی وقت ایسا بھی آیا ہے جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ یعنی جب سے روح پیدا ہوئی انسان کی تو جسم اب جا کر ملے، یعنی ہوش میں اب ہم آئے، اور ایک وقت تھا جب ہمارا کوئی نام ہی نہیں تھا، ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ ہمارے والدین کو بھی نہیں پتا تھا دنیا میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے تحت ہمیں وجود میں لایا گیا۔ ہم نے انسان کو بلا شبہ ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ سو ہم نے اس کو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنایا، یعنی انسان کو دوسری مخلوقات کی طرح نہیں پیدا کیا، بلکہ کچھ فیسلٹیز دیں۔ کون سی؟ کہ انسان سوچ سکتا ہے، بول سکتا ہے، ہنس سکتا ہے، خود کما سکتا ہے۔ تو یہ امتحان انسان کے لیے لیا گیا۔ بلا شبہ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا ہو یا نہ شکرہ ہو۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی قیامت کے دن کافر کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی، اتنا موٹا ہوگا وہ، ایک ران ورکان کے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اور جہنم اس کے بیٹھنے کی جگہ، آپ نے فرمایا کہ میرے یہ رب کا کہ درمیانی فاصلے جتنی ہوگی جو مدینہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اسے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جہنمی کتنا موٹا ہوگا اور کتنا بڑا ہو جائے گا، کتنا بڑا ہو جائے، جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی سزا اس کی زیادہ ہوگی۔ یقیناً نیک لوگ اپنے ساگر سے پلائے جائیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی ابرار کا یہ انجام ہوگا کہ ایک چشمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے بندے پئیں گے، وہ بہا لے جائیں گے، اس کو خوب بہا کر لے جانا، یعنی یہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کی آفت بہت پھیل جانے والی ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں۔ نظر کیا ہوتی ہے؟ ہاں، یعنی وہ نیکی کا کام جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نہیں رکھا، ہم پر فرض نہیں کیا، ہم نے خود اپنے اوپر فرض کر لیا، تو وہ اپنی کمٹمنٹ جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کی ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ اور وہ کھانے کی محبت کے مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی محبت رکھتے ہیں کھانے کی، لیکن اس کے باوجود کس کو دیتے ہیں؟
ہاں کھانا کھلانا افضل اعمال میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال مومن کو خوشی دیتا ہے۔ تم اس کے سطر کو ڈھانپ دو، یعنی اسے کوئی کپڑا پہنا دو، یا اس کی بھوک کو سیر کر دو، اس کی ضروریات کو پورا کر دو، تو یہ سب سے افضل اعمال ہے، جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ ہانی بن یزید رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جو جنت کو واجب کر دے، یعنی جنت پکی ہو جائے، تو فرمایا حسن کلام، یعنی اچھی بات اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ حمزہ بن صہیب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صہیب سے کہا کہ تم میں کھانے کے معاملے میں اسراف کی خصلت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو کھانا کھلانے والا ہے، یعنی کہ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، ویسے بھی کھلاتے ہیں، یعنی ہر طریقے سے جو کھلانے کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اسراف میں نہیں آتا، یعنی اس میں مال خرچ کرنا الا یہ کہ ضائع کیا جائے، ضائع نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک کھجور کو، ایک لقمے کو اس طرح بڑھاتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچڑے کو بڑھاتا ہے، یعنی اس کو پالتا ہے اور اس کو بڑا کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ جو آپ کسی کو کھلاتے ہیں وہ اجر و ثواب میں احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس کے لیے غریب اور مسکین اور یتیم کو تو کھلانا ہی ہے۔ آپ کے مال میں سے جو بھی کمائی کھاتا ہے اس کا اجر کس کو ملتا ہے؟ پھر کھانا کھلانے والے کو ملتا ہے۔ یقیناً ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں اور نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ ہی شکر چاہتے ہیں، یعنی کوئی بدلہ، کوئی تعریف نہیں، کوئی شکریہ نہیں چاہتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی پر احسان کر کے اس سے بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اتنا بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم میرے لیے دعا کرو۔ ہم بعض کر کہتے ہیں نا کہ چلو یہ لے لو تو بس میرے لیے دعا کر دینا، کہتے ہیں نا، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ احسان جتلانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کہنا بھی احسان کا بدلہ مانگنا ہے۔ ویسے انسان دوسروں کو کہہ سکتا ہے کہ دعا کریں، لیکن جب کوئی چیز آپ کسی کو دے رہے ہیں تو بدلے میں یہ نہ کہیں کہ بس آپ دعا کر دیں، کیونکہ یہ بھی بدلہ مانگنا ہے۔ بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو سخت منہ چڑھانے والا، تیوری چڑھانے والا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی مصیبت سے انہیں بچا لیا، انہیں تازگی اور خوشی عطا فرمائی۔ یعنی دنیا میں تو خیر بانٹنے والے ہوتے ہیں، ان کے چہرے فریش ہوتے ہیں، کھلے ہوتے ہیں، تو یہی فریشنس جو ہے قیامت کے دن بھی ان کے چہروں پر ہوگی۔ اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، بدلے میں انہیں جنت اور ریشم دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آج کل ذرا سا موسم تھوڑا سا اگر ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سردی کے کپڑے پہن لیتے ہیں، دھوپ نکلتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لیکن جنت میں ان دونوں کے بیچ میں موسم ہوگا، یعنی بالکل اعتدال والا، نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، بلکہ بالکل ایک ٹیمپریچر جو ہے سیٹ کیا ہوگا اور خوشگوار موسم ہوگا۔ وہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہ اس میں وہ شدید دھوپ دیکھیں گے نہ ہی یک سردی، اور جنت کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، اس کے خوشے ان کے بالکل تابع کر دیے جائیں گے۔ خوب تابع کیا جانا، یعنی بڑے بڑے درخت، لمبے سائے، جنت کے درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے، موتی اور سونے کی جڑیں ہوں گی ان کی، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور ان پر چاندی کے برتن اور پیالے پھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے۔ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، شیشہ بھی چاندی سے بنا ہوا ہوگا، انہوں نے اس کا اندازہ رکھا ہے، خوب اندازہ رکھنا۔ اور انہیں جنت میں ایسے جام پلائے جائیں گے، ان میں سونڈ کی میزش ہوگی، اس میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا، اس کے آس پاس کمسن لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہوں گے۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو سمجھیں گے بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی اتنی زبردست سروس۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ لڑکے غلام ہوں گے ہمارے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غلام رکھے ہوں گے، ان کی زبردست سروس ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کم درجے کا جنتی وہ ہے جس کے لیے 1000 خادم بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے اور 1000 سرونگ کرنے والے ہوں گے۔ ہر خادم اپنے کام پر مامور ہوگا جس میں اس کا کوئی ساتھی نہ ہوگا،
ہر ایک الگ الگ آپ کے لیے کام کر رہا ہوگا تو کسی بھی چیز کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اور جب آپ دیکھیں گے تو وہاں بڑی نعمت اور عظیم بادشاہت آپ دیکھیں گے. ان پر سبز باریک اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے. انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. کن کو پلائے گا؟ اب دیکھیں جنت میں ایک چشمہ ہوگا، وہاں جنتی جہاں چاہیں گے وہاں سے پئیں گے، خود پئیں گے. اور دوسرے کون سے جنتی ہوں گے؟ جن کو غلام پلا رہے ہیں. اور ایک اور اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے مقربین. ان کو کون پلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو پلا رہے ہیں. دیکھیں بلا شبہ یہی تمہارے لیے ہمیشہ کا بدلہ ہے. تمہاری کوشش ہمیشہ کے لیے قابل قدر ہے. یعنی معمولی نیکی کی بھی قدر کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز ہٹائی جو انہیں تکلیف پہنچاتی ہو، اللہ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے. جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دے تو اس کی وجہ سے یہ پھر کس میں داخل ہوگا؟ جنت میں. یقیناً ہم ہی نے آپ پر قرآن اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. چنانچہ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کرو. ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی بات نہ مانو، اور اپنے رب کا نام صبح شام یاد کرو. اور رات کے کچھ حصے میں اس کے لیے سجدے کرو. لمبی رات تک اس کی تسبیح کیا کرو. بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں اور ایک بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ان کو نظر انداز کرتے ہیں. ہم ہی نے انہیں پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند مضبوط بنائے. اور ہم جب چاہیں گے بدل کر ان جیسے لوگ لے آئیں گے. بدل کر لانا. بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے. تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ بنا لے. یعنی اللہ کی راہ اللہ تعالیٰ نے راہیں دکھا دی، آپ چاہے تو اس پر چل لیں. اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لہم عذابا الیما. وہ جسے چاہتا اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اسے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورہ مرسلات. سورہ مرسلات مکی ہے. اس میں 50 آیات اور 2 رکوع ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مغرب میں پڑھا کرتے تھے اکثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا. قسم ہے ان ہواؤں کے جو معمول کے مطابق بھیجی جاتی ہیں، پھر ان کی جو طوفان بن کر تیز چلنے والی ہیں، ان کی جو بادلوں کو پھیلا دینے والی ہیں، خوب پھیلانا. پھر ان کی جو پھاڑ کا جدا کر دینے والی، پھاڑ کا جدا کرنا. پھر ان کی جو اللہ کی یاد ڈالنے والی ہیں، عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے. یعنی ایک ہوا جو ہمیں نظر نہیں آتی کیا کچھ کر جاتی ہے، کیسی قوت ہے اس میں. اور اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ دلیل کیا پکڑی جائے کہ قیامت والے دن اسی طرح ہمیں اٹھایا جائے گا. جیسے ہمیں اب قیامت نہیں نظر آ رہی، لیکن قیامت کا اللہ تعالیٰ نے اگر وعدہ کیا تو وہ آ کر رہے گی. بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ لازم واقع ہونے والی ہے. پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، اور جب آسمان کھولا جائے گا، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسول اس وقت جمع کیے جائیں گے جو مقرر کیا گیا. کس دن کے لیے مہلت دی گئی تھی؟ فیصلے کے دن کے لیے. اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ یعنی وہ دن ساری مخلوق کے فیصلے کا دن ہے. حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا. سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا. اور امت محمد میں سے بھی سب سے پہلے علماء، شہداء اور بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے، یعنی جو آگے کے لوگ ہوں گے، ان کا حساب پہلے ہوگا. بہت ڈرنے کی بات ہے. قتل کے مقدمے پیش ہوں گے. نمازوں کا حساب کتاب لیا جائے گا. جنہوں نے لوگوں کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، ان سب مظلوم کو ظالم کی نیکیوں میں سے بدلہ دیا جائے گا. اور اگر پھر بھی نیکیاں ختم ہو گئی تو اس مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم ان کے پیچھے دوسروں کو لاتے ہیں؟ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، معلوم اندازے تک. پھر ہم نے اندازہ کیا
تو ہم کیا ہی خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو بھی۔ وجعلنا فیہا رواسیا شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور اس میں سے ہم نے بلند و بالا پہاڑ بنائے، ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ تم چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، تم چلو ایک سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ سایہ کرنے والا، نہ وہ شعلوں کے بچانے کے کام آ سکتا ہے۔ بلا شبہ وہ آگ محفل جیسی چنگاڑیاں پھینکے گی، یعنی یہ ایک شرارہ، ایک چنگاری اتنی بڑی ہوگی جہنم کی جیسے کوئی بہت بڑی عمارت ہو، گویا وہ زرد اونٹ ہے۔ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ یہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے، نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی، نہ ہی معذرتیں پیش ہوں گی۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جمع کر لیا۔ تو تمہارے پاس اگر کوئی خفیہ تدبیر ہے تو میرے ساتھ وہ تدبیر کر دیکھو، وہ تدبیر کر کے دیکھو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ بلا شبہ متقی لوگ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، ان پھلوں میں جن میں وہ خواہش کریں گے، یعنی جیسا وہ چاہیں گے ویسا ہی وہاں پائیں گے۔ دنیا میں بعض کا تو آپ کو کوئی پھل کھانے کو بہت دل چاہ رہا تھا، لیکن کیا ہوتا ہے سیزن نہیں ہوتا تو آپ کو وہ پھل نہیں ملتا۔ لیکن جنت کیسی جگہ ہوگی، آپ جس وقت جون سا پھل کھانا چاہیں گی، جس کی خواہش کریں گی، آپ کے آگے حاضر ہو جائے گا۔ مزے سے کھاؤ اور پیو ان نیک اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، بلا شبہ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، سو تم تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بلا شبہ تم ہی مجرم ہو، یعنی دنیا میں عیش و عشرت کر لو۔ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے آخرت کو بھولنے والوں کے لیے جو دنیا میں مزے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ کس کے بعد؟ قرآن پاک کے بعد۔